یہ ازل سے لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ حق کا ہمیشہ بول بالا رہے گا اور باطل کا ہمیشہ منہ کالا رہے گا. یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور باطل کی ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ دنیا میں اپنے ظاہری اقتدار کے بل بوتے پر لوگوں کی نظروں میں اپنے غلط رویوں کو سامنے کر کے غلط عقائد کو کامیاب کر دے. لیکن کیا دنیا اس عظیم طاقت کو نہیں سمجھی کہ لوگ گولیوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ کیا دنیا نہیں گھبرائی کہ دنیا بموں سے نہیں ڈرتے ہم اور علی علی کرتے ہیں؟ زندانوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ سولی سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ بلکہ سولی وہ کائنات کا واحد ممبر ہے جہاں علی کے فضائل پڑھنے والے کھول کے علی کا ذکر کرتے ہیں. آل محمد آپ کو سلام. سولی قبلہ وہ کائنات کا واحد ممبر جہاں علی کا شیعہ علی کے فضائل کھول کے پڑھتا ہے. میسا میں تمار کو ملعون نے گرفتار کیا ہوا تھا. بوڑھا میسا میں اس نے سمجھا میں اس کے ارادے کو توڑ دوں گا. اس بے غیرت نے آواز دے کے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. مسکرا کے میسم نے فرمایا سچ ہے. بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بول. اس نے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. مسکرا کے میسم فرماتے سچ ہے. اس نے کہا پھر پاؤں کاٹوں گا. میسم نے فرمایا سچ ہے. تھوڑے بندے سمجھے کئیوں کو سمجھ نہیں ہے. بزرگ سمجھے بچوں کو سمجھا کے پھر آگے جانا. تو اس نے کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. میسم نے فرمایا سچ ہے. اس نے کہا تیرے پاؤں کاٹوں گا. میسم نے فرمایا سچ ہے. اس نے کہا تیری آنکھیں نکالوں گا. میسم نے فرمایا سچ ہے. میسم کے فکرے سن کر بادشاہ کے چہرے پر زردی چھائی. گھبرا ہو کے تخت کے باوجود پریشان ہو کے بالائے ممبر بیٹھا ہوا پوچھتا ہے تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ ذکر میں تیرے ہاتھ کاٹنے کا کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ سچ ہے. تو میرے سامنے گڑ گڑایا نہیں. تو نے میرے سامنے التجا نہیں کی. تو نے میرے سامنے رحم کی اپیل نہیں کی. تو نے کیسے کہا سچ ہے؟ تو کیوں کہتا ہے سچ ہے؟ اس فکرے پر جو بولے وہ اپنی خوش نصیبی کو داد دے. تو کیوں کہتا ہے کہ سچ ہے؟ انگڑائی لے کے میسم کہتا ہے ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے مجھے پہلے بتا دیا. تقدیر کے مالک علی نے, ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے, لوح کو محفوظ کرنے والے علی نے, قلم جس کے ہاتھوں کی وجہ سے قلم ہے اس علی نے, ارادہ پروردگار کی تکمیل علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا. علی کا دشمن غصے میں آگے کہتے پھر میں تجھے پھانسی دوں گا. میسا فرماتا جھوٹ. پریشان نہیں ہو. اور پھر میں تجھے پھانسی دوں گا. میسا نے فرمایا بکواس کر رہا. علی نے فرمایا تھا پہلے تو میری زبان کاٹے گا پھر تو مجھے پھانسی دے گا. اس کس نے کہا تھا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ میسا مجمع عام میں آواز بلند کہتا ہے علی نے. اس نے کہا اگر علی نے کہا تھا تو پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میسا آواز دے کے کہتے بکواس نہ کر, تقدیر کا مالک ابو طالب کا بیٹا علی ہے. تقدیر جس کی ملکیت ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے. علی فرما کے گئے کہ تو میری زبان کاٹے گا. تو کہتا میں زبان نہیں کاٹوں گا. تیری کیا مجال کہ تو تقدیر کے فیصلے کرے. جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. جو علی نے فرمایا وہ حق ہے.
جو علی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو علی نے فرمایا وہ اٹل ہے، جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے۔ اس کمینے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے علی علی کرتا رہا، پاؤں کٹے علی علی کرتا رہا۔ انہوں نے چڑھا دیا کھجور پر، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کہتا آؤ دنیا والوں دیکھو، ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے مولا علی نے کہا ہے کہ میں اس کی زبان کاٹوں گا، سارا مجمع گواہ رہے میں نے اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زبان نہیں کاٹی۔ غور فرمائیں، اس نے کہا علی نے کہا ہے کہ زبان کاٹوں گا، میں اس کی زبان نہیں کاٹتا۔ صحیح سلامت کھڑا ہے، زبان سمیت کھڑا ہے، اگر علی اتنا سچا ہوتا تو میں اس کی زبان کاٹتا نا۔ یا میثم تمار نے کھجور کے منبر پہ انگڑائی لی، میثم تمار نے کھجور کے منبر پہ انگڑائی لی، موت کے منبر پر، موت کی سولی پر انگڑائی لے کے علی کا غلام کہتے ہیں اچھا اگر یہ میری زبان ابھی نہیں کاٹ رہا، جتنی دیر زبان باقی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، ایھا الناس میرے قریب آؤ، میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ مجھے علی نے بتایا تھا آدم کی توبہ علی نے قبول کروائی تھی، نوح کی کشتی کو علی نے پار لگوایا تھا، یوسف کو کنویں سے علی نے بچایا تھا، موسیٰ کو جلوے علی نے دکھائے تھے، سلیمان کا تخت علی کی وجہ سے ہوا میں پرواز کرتا تھا، علی نے بتایا تھا اگر میں آگ کو گلزار نہ کرتا تو ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی نار۔ علی کے فضائل کا چشمہ لامتناہی چشمہ میثم کی زبان سے پھوٹنے لگا۔ وہ فضائل پڑھتا کہ یہ کہتے پڑھ فضائل، جتنے مرضی پڑھ، زبان نہیں کاٹوں گا۔ ایک پہر گزر گیا علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے، اس کے بعد خطیب نے موضوع بدلا، فرمایا لوگوں آج میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں، علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی اصلی ولدیتیں بتائی ہوئی، جسے سمجھ آئے زبان سے بولے، علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی ولدیتیں بتائی ہوئی ہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا۔ یا حجاج کمینہ کرسی چھوڑ کے کہتا ہے زبان کاٹو کہیں میری ولدیت نہ بتا۔ کاٹو کہیں میری باری نہ آ جائے، کہیں میری ولدیت نہ بتا دے۔ ظالم نے زبان کاٹی، میثم مسکرا کے مجمع کو دیکھتا، اب پتا چلا کہ علی سچا ہے، اب پتا چلا کہ علی سچا ہے، اب پتا چلا کہ علی اعلیٰ ہے۔ اس حال میں بھی ایک شعر پڑھنے لگا، لیکن بات چلیے اس میں ایک اشارہ ہے جسے معرفت والوں کو سمجھ آئی۔ یہ ذہن میں رہے کہ زبان کٹی ہوئی ہے، زبان کٹی ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میثم، میں نے عرض کیا تھا قبلہ اشارہ، اس حال میں بھی زور سے کہتے تھے میثم، لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میثم، جسے ناز حیدریوں نے بے حیدری، اس حال میں بھی زور سے ہی کہتے تھے میثم،